السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں عرض کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہیں جی سینئر جرنلسٹ شکیل چودھری صاحب. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے. تھینک یو سو مچ. تھینک اور یو. ہمارے ساتھ پولیٹیکل اینالسٹ اور جنہیں آپ دیکھا کرتے ہیں ہمارے ساتھ چینل پہ بھی وسیم الطاف صاحب ہیں. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. ہم کئی ایشوز کے اوپر آج بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے سر شکیل صاحب، انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ انڈیا جا رہے ہیں، لیکن پاکستان نہیں آ رہے. حالانکہ ہم نے تو بڑی تیاری کی تھی. میں نے سنا تھا سر وہ لڈو وڈو بنا کے رکھے تھے. کیا کریں گے ہم ان کا؟ جی 3 دن کا وزٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوا تھا، اور پھر انڈیا نے ان سے پروٹیسٹ کیا ڈپلومیٹک طریقے سے. ظاہر ہے کہ اگر آپ نے پاکستان جانا ہے تو اس کے ساتھ نتھی نہ کریں، اس کو الگ سے جائیے. تو وہ پھر انہوں نے ان کی ریکویسٹ مان لی، اور اس کی وجہ جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ ان کی جو ٹریڈ ہے آپس میں وہ کچھ 40 بلین کی ہے، اور جو انڈونیشیا کے حق میں ہے. انڈونیشیا انڈیا جی 40 بلین ڈالرز، اور جس میں سے انڈونیشیا کے حق میں ہے وہ بہت زیادہ 31 بلین کا تقریباً انڈیا ان سے چیزیں خریدتا ہے. پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ 4 بلین سے بھی کم ہے. تو کہاں 4 بلین اور کہاں 31-32 بلین، تو فرق صاحب ظاہر ہے. تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اکانومی از دا تھنگ دیٹ میٹرز. تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اسلامی بھائی چارہ جو ہے نا وہ سب سے اہم فیکٹر ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم اکانومی کو توجہ دیں، اکانومی کو بہتر بنائیں، اسی کے بعد آپ کی عزت ہوگی. اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ انڈونیشیا کے جو ہیرو ہیں سکارنو، ہی واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف انڈونیشیا. وہ پہلا جو ریپبلک ڈے تھا انڈیا کا، اس پہ مہمان خصوصی تھے. اور انٹرسٹنگ بات ایک اور آپ سے شیئر کروں کہ آج دیکھیے کیا حالات ہیں کہ انڈیا یہاں تک بھی آ گیا ہے کہ ہمارے ہاں آپ ریپبلک ڈے پہ آ کے پاکستان مت جائیے. ایک وقت تھا کہ پاکستانیوں کو انوائٹ کیا جاتا تھا ریپبلک ڈے پہ. 1955 میں ملک غلام محمد جو گورنر جنرل تھے وہ ریپبلک ڈے پہ چیف گیسٹ تھے. اور اس کے بعد ہمارے فوڈ منسٹر تھے رانا عبد الحمید. He was the chief guest in 1965، یعنی جنگ سے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے یہ. ہمیں اس سے بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے لوگوں کو وہاں پہ چیف گیسٹ کے طور پہ بلایا جاتا تھا، اور آج انڈیا کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ کوئی مہمان وہاں سے ہو کے تو پاکستان جائے. آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ اب آ رہی ہے جی. وسیم صاحب، اس میں ہماری اپنی کتنی غلطی ہے کہ جو کوئی بھی بھارت جاتا ہے، چاہے وہ MBS ہوں، چاہے وہ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ ہوں، وہ ان کو پاکستان آنے میں اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنی بھارت جانے میں دلچسپی ہے. کہیں نہ کہیں ہماری غلطی بھی ہوگی نا؟ ڈیفینیٹلی جی. یہ سارا جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے آج کل کے دور میں، انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ گھومتے ہیں کاسٹ بینیفٹ انالیسس پہ، کہ آپ ایک ملک سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کی کاسٹ کیا ہے اور اس کا بینیفٹ کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی اب 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کا جو ملک ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا ملک تعلقات رکھے گا تو اس کو ایک بہت بڑی ایک مارکیٹ اویلیبل ہوگی. انڈیا کا بہت انفلوئنس ہے ہر شعبے میں، اور انڈیا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ابھی چند سالوں میں دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکنامک پاور ہوگی. وہ لوگوں کے بہت سے جو ہیں وہ ایکسپورٹس بہت سے ملکوں کی وہ انڈیا جاتی ہیں. انڈیا سے بہت کچھ امپورٹ کیا جاتا ہے. انڈیا ایک ایسا ملک، ایک ملٹری پاور ہے، ایک اکنامک پاور ہے، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. اور ان کے جو پرائم منسٹر ہیں، ان کے جو فارن منسٹر ہیں، وہ ڈپلومیسی جانتے ہیں کہ ملکوں سے کیسے تعلقات بنائے جاتے ہیں اور تعلقات کیسے رکھے جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بالکل اس کے ہر چیز الٹ ہے. نہ تو ہم نے کسی کے ساتھ تعلقات رکھے ہیں. ہمارے ہاں بہت سے پاور سینٹرز ہیں جو اپنے اپنے طور پہ آپریٹ کر رہے ہیں.
تو ان حالات میں جب آپ کی کوئی ایک واضح فارن پالیسی ہی نہ ہو، جب آپ کی ملک کی اپنی معاشی حالت اتنی خراب ہو کہ آپ کو قرضے لے کے بجٹ بنانا پڑے، تو آپ کے ملک میں کون آئے گا؟ تو ڈیفینیٹلی ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ہماری اپنے یہاں پہ ڈیفیشنسیز ہیں جن کی وجہ سے لوگ انڈیا کو پرائرٹی دیتے ہیں، اور ہمیں وہ اب موجودہ حالات میں تو کسی بھی کھاتے میں نہیں رکھ رہے وہ۔ جی آرزو۔ لیکن سر انفارچونیٹلی اس کے اوپر کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بات کرے تو انہیں تو شاید بات سننی بھی پسند نہیں ہے۔ لیکن شکیل صاحب، ٹی ٹی پی کا بھی ایک ایشو بنا ہوا ہے پاکستان کی طرف، اگر آپ دیکھیں تو جھڑپیں چل رہی ہیں، وہاں پہ ٹیکس چل رہے ہیں، لیکن بھارت کی جو ہے وہ ایک طرح سے ریلیشنز جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کابل کے ساتھ۔ ابھی دبئی میں جو ہے ریسنٹلی میٹنگ بھی ہوئی ہے دونوں کنٹریز کے جو کہہ لیجیے آفیشلز تھے ان کے درمیان۔ پاکستان اپنے آپ کو یقیناً کافی کمزور سمجھ رہا ہوگا، کیا دیکھتے ہیں آپ فیوچر افغانستان اور پاکستان کا؟ جی، یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے سارے انڈے جو تھے افغانستان کے حوالے سے وہ طالبان کی باسکٹ میں رکھے ہوئے تھے، اور اس کا جو نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور امریکی آپ کو پتہ ہے نیٹو اور باقی جو الائز تھے ہمارے اس وقت کے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم مت کرے، تو ہم اس کو ڈینائی بھی کرتے تھے اور اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ بھی کرتے جاتے تھے۔ پیسے امریکہ سے لے رہے تھے اور کام بھی ان کے خلاف کر رہے تھے۔ تو وہ جو تھنکنگ تھی، اسٹریٹجک تھنکنگ سو کالڈ، وہ ہمارے گلے پڑ گئی ہے اب۔ تو اب اگر ہماری پارلیمنٹ کسی جوگی ہوتی، ایک پاورفل پارلیمنٹ ہوتی، تو وہ ایک کمیشن بناتے، پتہ کرتے کہ جو پالیسی ہم نے 20-22 سال تک فالو کی تو اس کا نتیجہ اتنا خراب کیوں نکلا۔ تو انفارچونیٹلی ہماری پارلیمنٹ جو ہے نا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ چاہے آپ کسی کو سزا نہ دیں، کم از کم تعین تو کر دیں کہ اس پالیسی میں کیا فلاز تھے۔ تو اور یہ واحد پالیسی نہیں ہے جو اس طرح سے ناکام ہوئی ہے، تو ہماری تقریباً ہر پالیسی ہی اسی طرح سے ناکام ہوتی ہے، اور پھر ہم بعد میں سوچتے ہیں اچھا یار یہ تو غلطی ہو گئی، اور ان غلطیوں سے ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ جیسے ایسٹ پاکستان میں آپ دیکھیے جو کچھ ہم نے کیا وہ پھر ہم نے بلوچستان میں دہرایا 70s میں، تو اسی طرح سے اب باقی ملک میں ہو رہا ہے۔ تو دس از ویری انفارچونیٹ۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ اعتراض بھی ہو رہا ہے وسیم صاحب کہ آخر افغانستان اور انڈیا کے بیچ میں بات چیت کیوں ہو رہی ہے؟ مطلب ہم کیا چودھری لگتے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے کون کس سے بات کرے؟ دیکھیے، یہ تو ہر ملک نے اپنے طور پہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کس ملک کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں۔ ہمارے جو ایک اسٹریٹجک ایسٹس تھے وہ اب ہمارے خلاف ہو چکے ہیں، وہ ہماری جھڑپیں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ۔ تو ان حالات میں وہ کوئی اور اپنا پارٹنر تلاش کریں گے اس ریجن میں، تو ان کے لیے سب سے جو کنوینئنٹ چوائس ہے وہ تو انڈیا ہے، اور انڈیا وہاں پہ انویسٹمنٹس بھی کر رہا ہے۔ انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے وہ ہمارے مقابلے میں خاصی کوہیرنٹ ہے، اسٹرانگ ہے، اور طالبان کو بھی اب یہی نظر آ رہا ہے کہ یہاں تو گورنمنٹ بدلتی ہے تو پالیسی کچھ اور ہو جاتی ہے، جرنیل بدلتے ہیں تو پالیسی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ بھی تنگ آ چکے ہیں۔ جیسے انڈیا نے ہمیں بس ایک سائڈ پہ پھینک دی ہے نا، تو طالبان نے بھی اب ہمیں ایک طرف کر دی ہے۔ اب کوئی بھی مطلب سمجھیں کہ ہم اب اس ریجن میں ایک طرح سے ارریلیونٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کوئی بھی گھاس نہیں ڈال رہا ہے اس وقت۔ ایون طالبان تک جو ہیں وہ اب ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، جو کہ پہلے ہمارے ایک ہمارا ایک ایسٹ تھے۔ تو اب یہ سارا جو کھیل ہے نا، یہ ہے کہ انڈیا کیا کچھ ان کو دے سکتا ہے۔ انڈیا ان کو ملٹری ٹریننگ دے سکتا ہے، انڈیا وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر سکتا ہے، انڈیا وہاں پہ ہیوی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، انڈیا سے بہت کچھ وہ امپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ڈیفینیٹلی انڈیا کے قریب جائیں گے، اور انڈیا نے بھی اس اپرچونٹی کو کیش کروایا ہے نا پاکستان کے ساتھ، جو ان کی ابھی ایک ٹینشن کریٹ ہوگی دونوں طرف سے ہے۔ تو دونوں کے ساتھ ہم نے دشمنی پالی، تو دونوں اب اکٹھے ہو گئے، وہ دوست بن گئے، کیونکہ ہم تو دونوں میں ایک کامن فیکٹر یہی تھا کہ ہم دونوں کے مطلب دشمن تھے۔ تو اچھا جی جی، اچھا وسیم صاحب،
ابھی جی ہمیں ایک نئی دوستی ہماری ہو رہی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ. جی جی ابھی جی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, ہمارے جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے ہیڈ ہیں, وہ بڑا زبردست سلوٹ کر رہے تھے. بنگلہ دیش سے ایک ملٹری ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے, تو مبارک ہو بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے ہماری جو ہے بردر ملک بن گیا ہے وہ. تو اس وقت تو ہمیں بہت غصہ تھا بنگالیوں پہ, وہ ہندوؤں کے ایجنٹ ہوتے تھے, تو اب جو ہے نا وہ ہمارے بھائی بن گئے ہیں. تو کیا اب پاکستان کو اپالوجائز کرے گا 71 میں جو کچھ ہم نے کیا ان کے ساتھ؟ نہیں اپولوجائز یہ نہیں کریں گے, کیونکہ یہ اتنی دور تک سوچتے ہی نہیں ہیں. یہ اپولوجائز نہیں کریں گے. یہ بنگلہ دیش کے ساتھ اب تعلقات صرف اس لیے بڑھائیں گے کہ انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. اور یہ ایک طرح سے نا بس وہ جیسے عورتیں وہ نہیں ہوتی, سوری میں عجیب سی مثال دے رہا ہوں, کہ کسی دوسری کے ساتھ لڑائی ہو, ٹھیک ہے, تو وہ جو اور اس کی پہلے سے دشمن ہوتی ہے نا, اس سے وہ اور تعلقات جو ہے نا وہ بنانے کی کوشش کرتی ہے, اس کو بتانے کے لیے. تو مطلب وہ اس قسم کی. تو ہمارا جو ہے نا وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ٹھیک ہے, ہم دیکھیں گے کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے, یا وہ کیا کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں ہمارے بارڈرز آپس میں نہیں ملتے, درمیان میں انڈیا ہے, بہت کچھ ہو نہیں سکتا اس حوالے سے کہ جیسے ٹریڈ ریلیشنز ہم اسٹرانگ کر سکیں, یا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو ہم وہاں پہ ایکسپورٹ کریں, یا وہ ہم سے کچھ چیزیں امپورٹ کریں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی فی الحال جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا وہ سمبولک ہی ہے وہ. تو اب آگے پتہ چلے گا بعد میں کہ پھر کیا ہوتا ہے, لیکن فی الحال یہ سمبولک ہی ہے. جی لیکن سر شکیل صاحب, آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی, تو آخر جس کسی کا بھی دنیا میں بھارت کے ساتھ دشمنی ہو جائے, اس کی ہمارے ساتھ کیوں دوستی ہو جاتی ہے؟ یہ والی چیز سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں نا جی کہ دشمن کا دشمن جو ہے وہ ہمارا دوست ہے. تو ہم یہ دشمنی اور دوستی جو ہے نا وہ اسی معیار سے بناتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا وہ ازلی دشمن ہے. اردو اخبار آپ دیکھیں نا, جب بھی ذکر آتا ہے انڈیا کا تو وہ یہ لکھنا نہیں بھولتے, ازلی دشمن, دیٹ از اٹرنل اینیمی. تو اب اٹرنل اینیمی جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے ٹرم آئی ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو ہمیں یونیورسٹی میں یہ بتایا جاتا تھا کہ کوئی پرماننٹ اینیمی نہیں ہوتا, کوئی پرماننٹ فرینڈ نہیں ہوتا, اونلی انٹرسٹ آر پرماننٹ. تو ہم اپنے انٹرسٹ بھی واچ نہیں کرتے, انفارچونیٹلی دشمنی کو زیادہ نبھاتے ہیں, اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ تباہی ہے. کاش کہ ہم نے اپنے اکنامک انٹرسٹ کو ہی پروٹیکٹ کیا ہوتا, انہی کو پروموٹ کیا ہوتا, تو آج ہم بہت بہتر صورتحال میں ہوتے. لیکن شکیل صاحب آخر جی, حالانکہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی پرماننٹ اینیمیز اور کوئی پرماننٹ فرینڈز نہیں ہوتے. صرف جو چیز پرماننٹ ہوتی ہے وہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ ہیں. تو نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے انڈیا کو جو ہے وہ ازلی دشمن بنایا ہوا. یہ بیسیکلی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ایک گھڑی ہوئی ٹرم ہے, لوگوں کے دماغوں میں بٹھائی گئی ہے تاکہ انڈیا کے ساتھ کبھی بھی تعلقات اچھے نہ ہوں, انڈیا کے ساتھ بہترین آئے تعلقات میں, بس اتنا ہی. جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن شکیل صاحب ہمیں فائدہ کیا ہوا بھارت کے ساتھ بار بار دشمنی کر کے؟ بار بار جو ہمارے یہاں انہوں نے کئی بار دوستی کرنے کی کوشش بھی کی, ان کی طرف سے کہا بھی گیا کہ کئی پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے وزٹ کیا, لیکن جیسے ہی وہ گئے یا ان کے ہوتے وقت ہی وہاں پہ کسی نہ کسی قسم کے اٹیکس ہو گئے, اور اس کے بعد پاکستان نے صاف انکار کر دیا. حافظ سعید, مسعود اظہر اور اس قسم کے لوگوں کو ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے, اور اگر بھارت کہتا ہے کہ بھائی آپ ہمارے حوالے کر دیں, تو یہ مطلب 26 کروڑ لوگوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ لوگ جو کہ گڑبڑ کرتے ہیں, کہ ان کو حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ اصل میں ہم نے جو اپنا ورلڈ ویو بنایا ہوا ہے نا جی, وہ سارا بیس کرتا ہے انڈیا سے دشمنی پہ. پتہ نہیں کس نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتا دیا کہ جی جب تک آپ کی انڈیا سے دشمنی نہیں ہوگی تو پاکستان اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا. اور میرے فیس بک پہ ایک صاحب نے لکھا بھی ہے, ہی از اے ریٹائرڈ بیوروکریٹ, شاعر بھی ہیں وہ, تو انہوں نے لکھا جی انڈیا سے نفرت کے بغیر پاکستان اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا. تو بھائی ملک جب ایک دفعہ بن جاتا ہے نا, وہ اپنا جواز خود ہوتا ہے, وہ اس کو پھر آپ 24/7 جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یو موو آن, آگے کی طرف دیکھتے ہیں. تو آئی رحمان ہمارے بڑے انٹلیکچوئل تھے, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے, انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ نوائے وقت جو ہے نا 1947 سے ایک ہی اداریہ لکھتا آ رہا ہے,
تو ایک ہی اداریہ لکھنے کا نقصان یہ ہے کہ آپ کو پھر اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ارد گرد کی دنیا کتنی بدل گئی ہے. تو یہ بہت ہی بس بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے وہ فکسڈ آئیڈیاز بنا لیے. اب آپ دیکھیں نا کہ 25 کروڑ کا یہ ملک ہے, یہ 26 کروڑ کا جیسا آپ نے کہا, تو ایک بھی آپ کے پاس ایکڈیمک ایکسپرٹ نہیں ہے انڈیا پہ. اور دن رات ہم یہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا از ایگزسٹینشل تھریٹ. بڑا مشکل سا لفظ ہے یہ بولنے میں, یعنی وجودی خطرہ ہے ہمارے لیے. تو بھائی وجودی خطرہ ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے آپ نے کبھی؟ کتنی آپ کی یونیورسٹیاں ہیں, کتنے تھنک ٹینکس ہیں, اور ایک بندہ آپ کے پاس نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ جی یہ بندہ ایک ریئل معنوں میں, صحیح معنوں میں ایک ایکسپرٹ ہے انڈیا پہ. یعنی آپ نے انڈیا کی اگر اکانومی کو سمجھنا ہے, اس کی سوسائٹی کو سمجھنا ہے, وہاں کے جو ہیں باقی جو پرابلمز ہیں ان کو سمجھنا ہے, تو بھائی اس کو بلا لو. میڈیا جس کو ریکگنائز کرتا ہو کہ جی یہ واقعی ایکسپرٹ ہے, ایک بندہ نہیں ہے آپ کے پاس, اور آپ چلے ہیں مقابلہ کرنے. تو کیا بھائی آپ نے جہالت کی بنیاد پہ مقابلہ کرنا ہے؟ کچھ علم حاصل کیجئے, کچھ سیکھیے. اس سے زیادہ تو انڈیا میں ریسرچ ہوتی ہے پاکستان پہ. اب دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے بارے میں پچھلے 15-20 سال میں انڈیا میں کتنی کتابیں چھپی, اور انڈیا کے بارے میں پاکستان میں کتنی کتابیں چھپی, اور ان کا کیلیبر کیا ہے, سٹینڈرڈ کیا ہے. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا فرق کیا ہے. سر آپ یہ کہ آپ چینلز دیکھ لیجئے, ٹی وی چینلز پہ جو ڈیبیٹس آتی ہیں انڈین ٹی وی چینلز پہ, نیوز چینلز پہ, جو پاکستانی پینلسٹ جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں آتا, بالکل نہ پڑھ کے نہ دیکھ کے آئے ہوتے ہیں. ان کی طرف جو ہے ان کو ایک ایک ڈیٹیلز پتہ ہوتی ہیں, ہمارے والے آئیں بائیں شائیں کر کے نکل جاتے ہیں. یہ جو قحط الرجال ہے نا, یہ نیا نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو باؤنڈری کمیشن تھا اس میں پاکستان کے پاس صفائے سر ظفر اللہ کے اور بندے ہی کوئی نہیں تھا جس کو بھیجا گیا, اور ان کے پاس پوری مسلم لیگ میں کوئی بندہ نہیں تھا جو کہ جا کے وہاں پہ کانگریس کے لیڈرز کے ساتھ بیٹھ کے باؤنڈری کمیشن یعنی جو تھا, یعنی اس پہ کوئی وہ بیٹھ کے بات کر سکتا جی کہ یہ حصہ انڈیا میں جائے اور یہ پاکستان میں جی. اچھا وسیم صاحب, اس میں بھی سر ظفر اللہ کو بھی 11th آور پہ بتایا گیا تھا, جی کوئی ایڈوانس نوٹس نہیں تھا ان کو کہ بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے, ابھی سے آپ اس کی تیاری شروع کر دیں. اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ملک برکت علی تھے ایک لاہور میں مسلم لیگ کے لیڈر, اور یہ ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی نے لکھا اپنی کتاب میں ہماری قومی جدوجہد, کہ انہوں نے جناح صاحب کو ایک خط لکھا 1942 میں کہ اگر آپ پارٹیشن کے حوالے سے سیریس ہے نا تو ابھی سے ہوم ورک کیجئے, مختلف ایشوز پہ کمیٹیاں بنائیے, کوئی فائنانس پہ, فورن افیئرز پہ, باقی ایشوز پہ. تو جناح صاحب نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا, کوئی اس کو اہمیت نہیں دی. تو بھائی یہ اس سے تو آپ دیکھ لیجئے نا کہ بانی پاکستان سے اگر یہ آپ کو اشارہ ملتا ہے کہ ہوم ورک کی کوئی ضرورت نہیں, تو باقیوں سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اگر میں یہ بات کرنا چاہوں, آپ دونوں صحیح باری باری, کہ پاکستان کے اکانومی کے اوپر آخر کبھی کام کیوں نہیں ہوا؟ ہمیشہ سے یہ لون کے اوپر, ڈونیشنز کے اوپر, ادھر سے قرضہ لے لو, ادھر سے قرضہ پکڑ کے ادھر دے دو, اور پھر سی پی سی اور اس طرح کے بھی چائنا کے جو پروجیکٹس ہیں یہ فیل کیوں ہوئے ہیں؟ جی شکیل صاحب. بس اس میں یہی ہے نا جی کہ ہماری چونکہ اکانومی جو ہے وہ کبھی ترجیح رہی نہیں, پرائورٹی نہیں رہی, تو ہم نے دشمنی نبھانے میں, جس طرح گاؤں میں ہوتا ہے نا جی, لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی اسی دشمن دار لوگ ہیں, سو ہم دشمن داری کو نبھاتے رہے, اور ہم نے جو ہے اپنے جو مفادات ہیں اس کو بھی ہم نے نظر انداز کیا, اس کو بھی اگنور کیا. تو اگر ہم نے اکانومی پہ توجہ دی ہوتی تو آج ہماری دنیا میں عزت ہوتی, ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہوتی, ہمیں لوگ جو باہر کی ایمبیسیز ہیں وہ آسانی سے ویزا دیتی. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ریفیوزل ریٹ ہے پاکستانیوں کا, اور ہمارے نوجوان جو ہیں اپنا فیوچر ملک سے باہر دیکھتے ہیں. اور اب ہم نے اس کا کیا علاج کیا ہے کہ جی یہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں نا ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر دو. بھائی جو روٹ کاز ہے اس کو بھی تو دیکھو, کیوں ہمارے نوجوان اپنا فیوچر ملک سے باہر دیکھ رہے ہیں, اس پہ بھی تو کوئی ڈسکشن ہونی چاہیے, اس پہ بھی تو کوئی کیبنٹ میٹنگ کرے نا. تو یہ مسائل ہیں. اور ابھی دیکھیے, ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کتنے عرصے سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں افغانستان تک راستہ دے دیں, ہم نہیں دینے کے لیے تیار. اور ایک وقت تھا جب انڈیا کچھ گندم بھیج رہا تھا طالبان کے لیے, تو ہم نے کہا جی نہیں, ہمارے ٹرکوں میں جائے گی وہ, آپ کے ٹرک نہیں وہاں جائیں گے. تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہمیں ان سے اوپر اٹھنا چاہیے. پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ جب ہمارے ہاں زلزلہ آیا تھا تو انڈیا نے کچھ امداد دینا چاہی, باقی ملکوں سے ہم نے خوشی خوشی قبول کر لی, انڈیا کی امداد کو ہم نے کہا کہ نہیں پہلے یو این کو دو, یو این ہمیں دے گا تو ہم لے لیں گے, ورنہ آپ سے نہیں ہم لیں گے.
کتنا چائلڈش اپروچ ہے یہ. تو اس طرح کے مسائل ہم نے خود ہی اپنے لیے کریٹ کیے ہیں. ورنہ جب ملک بن گیا تھا آپ نے یہی کہا تھا کہ بھئی ایک دفعہ ملک بن جائے تو ہم بھائیوں کی طرح رہیں گے, ہمارے تعلقات ایسے ہی ہوں گے جیسے کینیڈا اور یو ایس کے ہیں. او بھئی کینیڈا اور یو ایس کا تو ڈائل کوڈ بھی ایک ہے. تو آپ نے کیا کیا, پیدا ہوتے ہی آپ نے جوناگڑھ کی ایکسیشن قبول کر لی, کشمیر پہ اٹیک کروا دیا. تو کیا میسج دیا آپ نے کہ کیا کینیڈا اور یو ایس کے ریلیشن اس طرح سے ہیں؟ تو یہ لیکن سر اگر ہم مان جاتے تو وہ ٹو نیشن تھیوری کا کیا ہوتا جس کا چورن کھلا کے ہم نے پاکستان لیا؟ نہیں, ٹو نیشن تھیوری کا تو دیکھیے نا, بہت سارے ہمارے اسکالرز ہیں, شریف المجاہد جو بہت بڑے ایکسپرٹ تھے جناح پہ, انہوں نے بھی کہا کہ ٹو نیشن تھیوری 14 اگست 1947 کو ختم ہو گئی. تو اس کے بعد تو کوئی تک نہیں تھا اس کو برقرار رکھنے کا. لیکن ہم چونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم لوگ ہیں تو ہم بلا سوچے سمجھے جو ہے نا یہ باتیں کرتے رہتے ہیں, دو قومی نظریہ, اور بھائی اب کون سا دو قومی نظریہ ہے؟ کیا بڑے بڑے ہمارے انٹلیکچوئل ان سے میں نے پوچھا یہ کہ آج اگر ٹو نیشن تھیوری ویلڈ ہے تو پاکستان میں کتنی قومیں رہتی ہیں؟ کیا پاکستان میں نیشن ہوڈ یا نیشنلٹی ریلیجن کی بیسس پہ ڈٹرمن ہوتی ہے؟ ایک پاکستانی ہندو اگر باہر جاتا ہے ملک سے, اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نیشنلٹی کیا ہے, تو وہ کیا ہندو بتاتا ہے؟ وہ پاکستانی بتاتا ہے نا. اسی طرح سے ایک انڈین مسلمان ملک سے باہر جاتا ہے, اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نیشنلٹی کیا ہے, تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں, وہ کہتا ہے میں انڈین ہوں. سو یہ جو ہے نا اتنا کنفیوژن ہے. آئی تھنک پاکستان از دا موسٹ کنفیوزڈ نیشن آن دا فیس آف دی ارتھ. کسی چیز میں ہم کلیئر نہیں ہیں. تو وہ پنجابی کا ہے نا پمبل پوسا جو ہے, اس کنفیوژن میں ہم نے رکھا ہوا ہے پوری قوم کو, کوئی کلیئرٹی نہیں آنے دینی. اسی میں ہمارا کمال ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن وسیم صاحب ایک طرف تو ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, ہمیں جگہ جگہ پیسہ مانگتے پھرتے ہیں, دوسری طرف FBR کے لوگ جو ہیں آپ کا بڑا واسطہ رہا ہے ان سے, سر بڑی گاڑیاں منگوائی جا رہی ہیں 1000 سے بھی زیادہ, کس لیے؟ وہ میں آپ کو بتاؤں جی, FBR گاڑیاں نہیں منگوا رہا. صرف ہمارے ہاں جب بھی کوئی ری اسٹرکچرنگ کا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے, ری اسٹرکچرنگ پلان ہوتا ہے, کوئی نیا پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے, تو سب سے پہلے جو چیز کنسیڈر کی جاتی ہے نا وہ یہی ہے کہ گاڑیاں کون سی لینی ہے. لگژری وہیکلس, یعنی ابتدا ہی لگژری وہیکل سے ہوتی ہے جی. مطلب جان جائے پر شان نہ جائے, وہ والی قوم ہے ہم. بس وہ گاڑیاں خریدیں جی سب سے پہلے, اور گاڑیاں ہونی چاہیے. اور سب سے پہلی پرائرٹی یہی ہوتی ہے. کوئی بھی چیز ہو نا, آپ نے چاہے ارتھ کویک کے جو وکٹمز ہیں ان کے لیے آپ نے کوئی کچھ کرنا ہے, یا کوئی فلڈ آ گیا ہے تو وہاں پہ کچھ کرنا ہے, یا آپ نے ریونیو کلیکٹ کرنا ہے, تو گاڑیاں سب سے پہلے. اچھا, اب وہ گاڑیاں بالکل لی جا رہی ہیں جی. لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ FBR جو ایک محکمہ ہے نا وہ ریونیو اکٹھا کرتا ہے, پیسے اکٹھا کرتا ہے, اور باقی سارے محکمے پیسے خرچ کرتے ہیں. نہیں دیکھیں نا, اور تو پیسہ اکٹھا کوئی نہیں کرتا محکمہ, FBR کرتا ہے, یا پھر کچھ پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کرتے ہیں. فیڈرل لیول پہ تو FBR ہی ہے. تو اب وہ اگر گاڑیاں ہونڈا سٹی لی جا رہی ہے گاڑی نا, ہونڈا سٹی, تو وہ اگر لے لیں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ بہت کم پرسنٹیج ہے یعنی جو گاڑیوں کی خریداری پہ یعنی خرچ کی جائے گی. یعنی میرا خیال کو 4.5 ارب روپے کی گاڑیاں لی جا رہی ہیں. تو FBR جو اکٹھا کر رہا ہے وہ کوئی تقریباً 13,000 ارب ہے. تو 13,000 ارب اگر وہ اکٹھا کر کے دے رہا ہے سب کو, تو اگر لیٹ سے 4.5 ارب کی گاڑیاں لے لیتا ہے تو میرا خیال ہے جانے دیں, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں ایسے بھی محکمے, اچھا پھر یہ ہے کہ جو گاڑیاں لی جائیں گی نا وہ پیپرا رولز کے تحت لی جائیں گی, اور جو بھی خریداری ہوگی اس کا باقاعدہ پھر بعد میں آڈٹ ہوگا. تو ہمارے یہاں تو ایسے بھی محکمے ہیں کہ نہ وہ پیپرا رولز کو فالو کرتے ہیں اور نہ آڈٹ کو کرتے ہیں, اور جب ان سے کچھ پوچھنے کی بات ہو تو وہ کہتے ہیں جی آپ نہیں پوچھ سکتے, یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو. تو میرا خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے لینے, ہمارے افسر بھی اچھی گاڑیوں میں بیٹھ جائیں. جی نہیں وسیم صاحب, صرف یہی نہیں ہوا نا, پنجاب میں بھی اب دیکھیے نا MPs کے جو ریمیونریشن ہے, منسٹرز کے ریمیونریشن ہے, اس میں کتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے.
تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہو کہ ہماری اکانومی جو ہے نا اٹ از آن دا ورج آف کلیپس، اور دوسری طرف جو ہے اتنے خرچے، شاہی خرچے بھی ہم کر رہے ہیں. ہاں نہیں دیکھیں نا، پھر یہ ہے نا کہ اکراس دا بورڈ آپ یعنی جی. کٹس لگائیں آپ اکراس دا ہوں. بورڈ سب پہ. مطلب ایم پی اے کیوں صرف، یا جج کیوں، یا ہوں. جرنیل کیوں، ہوں. آپ پھر سبھی پہ کٹس لگائیں. اور اگر وہ محکمے جو کہ خرچ کرنے والے ہیں پیسہ، ہوں. اگر ان کو اجازت ہے تو جو پیسہ اکٹھا کر کے دیتی ہے ان کو بھی پھر دے دیں ہوں. اجازت. اور اگر نہیں دینی تو پھر بالکل کسی کو اجازت نہ دیں، اور اپنا جو کام ہے وہ کریں. اور گاڑیاں جو ہیں وہ نہ پابندی لگا دیں گاڑیوں کے اوپر، نئی گاڑیاں نہیں ہونی چاہیے. تو بالکل. یہ جی اس میں کوئی ایک مربوط پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. ہوں. لیکن وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں کوئی کوہیرنٹ پالیسی کبھی رہی ہی نہیں. ہوں. ہمارے ہاں تو بس یہ ہے کہ ایک بات آئی دماغ میں کہ جی یہ گاڑیاں جو جرنیل بھی سوزوکیوں میں سفر کریں گے، جنید صاحب کے دور میں. جی جنیجو نے کہا تھا جی. اچھا پھر جی وہ جی گاڑیاں کھڑی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، گاڑیاں بیچ تو جی ساری. ہوں. کہ خان صاحب جب آئے ہیں تو گاڑیاں ہوں. نیلام کی گئیں، اور پھر نیلام کرنے کے بعد پھر اور مہنگی مہنگی گاڑیاں خرید لی گئیں بعد ہوں. میں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے یار، کہ کبھی آپ گاڑیاں بیچ رہے ہیں، کبھی آپ گاڑیاں خرید رہے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں جی گاڑیاں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ پابندی لگا دیتے ہیں گاڑی خریدی نہیں جا سکتی کسی منسٹری کے لیے، اور پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی گاڑیاں لی جائیں، اور یعنی 4.5 ارب کی گاڑیاں لی جائیں. مطلب کوئی ایک پالیسی بنا لیں نا آپ، کیا پالیسی آپ نے بنانی ہے اس حوالے سے. وہ نہیں، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنا ایک نیا شروع کر دیتی ہے کام. بالکل جی ایسا ہی ہے سر، انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی تو کھلانا ہوتا ہے نا سر، کیا کریں. لیکن لاسٹ میں اگر ہم سوشل میڈیا پہ بات کریں تو شکیل چودھری صاحب آپ سے سٹارٹ لیتی ہوں کہ یہ جو ہے بین لگا دیا گیا جی، سوشل میڈیا پہ بین ہے، یوٹیوبرز پہ بین ہے، کوئی کچھ بات نہیں کرے گا تو جی پکڑ کے لے جائیں گے، ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، لیٹر بھیجیں گے، ایف آئی اے لیٹر بھیج دے گی، نہیں تو فون کر دیں گے. کس بات کا خوف ہے انہیں؟ اور اگر عمران خان کا خوف ہے تو عمران خان کے سپورٹرز تو زیادہ تر ملک سے باہر بیٹھے ہیں. جی جی. بس ہم سمجھتے ہیں جی کہ پابندی لگانے سے ہی جو ہے نا مسئلہ حل ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں اتنی سوفسٹیکیشن نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ مسئلہ ہے کیا اور لوگ کیا بات کر رہے ہیں، اور سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا بھی میرے خیال میں انفیئر چیز ہے. اگر آپ کو کسی کا نیریٹو اچھا نہیں لگتا تو آپ بھائی کوشش کرو کہ اس نیریٹو کو اس سے بہتر آرگیومنٹس کے ساتھ کاؤنٹر کرو. اب مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ لمز جو لاہور میں پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹی ہے، وہ وہاں پہ ایک انہوں نے سیمینار کیا تھا، چند سال پہلے کی بات ہے، جس میں ماما قدیر کو بلایا تھا. بلوچستان سے، آپ کو پتا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ، ان کا بیٹا جو ہے وہ مارا گیا تھا. تو بجائے اس کے، اور ہی واز ناٹ دی اونلی اسپیکر، اور بھی اسپیکرز تھے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ جی ہم اپنا بندہ بھیجیں گے، وہ ماما قدیر کو کاؤنٹر کرے گا اور آپ کو اس کو چانس دینا ہے، اس کو بلانا ہے آپ نے. ان کو کہا گیا کہ جی آپ یہ سیمینار کینسل کریں. So that means you don't have enough arguments to counter him logically. تو یہ چیز ہے، آپ بھائی ایسی پالیسیز بناؤ جن کو آپ ڈیفینڈ کر سکو، آپ کے جو سپوکس پرسنز ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکیں. یہی کرائیٹیریا بنا لو کہ وہ پالیسی بنائیں گے جس کو ہم ڈیفینڈ کر سکیں. یہی میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جو یوٹیوبرز ہیں کہ ایسی بات کریں جس کو آپ ڈیفینڈ کر سکیں. تو جب آپ کا یہ کرائیٹیریا نہیں ہوگا تو پھر آپ یو ول رن انٹو ٹربل. تو اسی طرح سے ہم نے سارا کچھ کیا ہے، سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اور آرگیومنٹ کیا ہوتا ہے جی، ملک کا امیج خراب کر رہے ہیں یہ لوگ. اور بھائی اگر آپ کو ملک کے امیج کی فکر ہوتی تو آپ کے 27 ملین بچے اسکولوں سے باہر نہ ہوتے، آپ کے 40% بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار نہ ہوتے، جن کو مناسب غذا نہیں مل رہی، جن کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ملک کے امیج کو نہیں خراب کرتی. اسلام آباد جیسے شہر میں دیکھیے بیگرز کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا ہے. تو آپ جو ہے امیج کرتے ہیں. وہ ایک دفعہ حسن نثار نے کہا تھا کہ مجھے اسلام آباد بلایا گیا تو وہاں پہ منسٹری آف انفارمیشن ایک سیمینار کر رہی ہے پاکستان کا امیج کیسے بہتر بنایا جائے. تو میں نے انکار کر دیا جانے سے. میں نے کہا بھائی
یہ جو چیز ہے نا امیج از لارجلی اے ریفلیکشن آف ریئلٹی. اگر آپ کی ریئلٹی اچھی ہوگی تو آپ کا امیج آٹومیٹیکلی اچھا ہو جائے گا. اب اگر ایتھیوپیا جو ہے وہ $2 بلین بھی خرچ کر دے, وہ یہ امپریشن دینا چاہے کہ ہم ایک سپر پاور ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو دا ریئل تھنگ از ریئلٹی. ہمیں اس ریئلٹی پہ فوکس کرنا چاہیے. اگر کوئی یوٹیوبر, اگر کوئی جرنلسٹ آپ کی پالیسیز پہ کرٹیسزم کر رہا ہے, تو بھائی آپ کے پاس تو بہت ریسورسز ہیں, کیوں نہیں بالکل کاؤنٹر کرتے آپ اس کو؟ لاجیکلی کاؤنٹر کیجئے تاکہ یہ امپریشن باہر نہ جائے کہ آپ نے کریک ڈاؤن کیا ہے, آپ نے لیکن پابندیاں لگائی ہیں. سر یہاں پر پرسنلی بھی لوگ کمپلین کرتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کا اپنا کام نہیں چلتا, اپنا یوٹیوب نہیں چلتا, جگہ جگہ سے نکالے جاتے ہیں کیونکہ کام نہیں آتا, 2 مہینے میں جاب سے نکالے جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب جن کا چل رہا ہے یا جو محنت کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں, ہم انہیں بھی کسی طریقے سے اپنے وہ کانٹیکٹ یوز کر کے اور ان کو اس طرح کے لیٹرز اور کالز کرواتے ہیں. ان لوگوں کا کوئی حل ہے, ان کا کوئی علاج ہے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں جی, ایسے لوگوں کو بھی لاجیکلی کاؤنٹر کرنا چاہیے. میرے بارے میں بھی ایک یوٹیوبر نے کچھ اس طرح کا کمنٹ کیا تھا, تو میں نے تو پھر اس کا جواب دیا, اور دوستوں نے بھی جواب دیا, اور لاجیکلی جواب دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش نہیں کی, اور جو باتیں وہ ہمیں جن پہ کنڈیم کرتی ہیں اسی طرح کی باتیں, بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ سٹرونگ باتیں انہوں نے میرے ساتھ ایک انٹرویو میں کی. تو وہ اپنا ریکارڈ بھول گئیں, اور اس پہ ایک صاحب نے لکھا تھا کہ آپ جو بات ہم نے کی تھی ارشد محمود کے ساتھ میں نے کی تھی, اس کو آپ ویلیڈیٹ کر رہی ہیں انڈائریکٹلی, کہ پاکستانیوں کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ کافی کم ہے. پھر ایک صاحب نے لکھا جی کہ ان کا جو انٹرویو تھا آپ کے ساتھ, اس میں انہوں نے ساری وہ باتیں کی جن کو یہ کہتی ہیں کہ یہ غداری ہے, یہ ان پیٹریوٹک ریمارکس ہیں, تو لگتا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے. تو پھر آپ کو اس طرح کے کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. سر بالکل ایسا ہے, لیکن خیر وہ کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑی توپ سمجھتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وجہ اس کے کوئی دوسرا تعریف کرے یا کہے کہ جی آپ کو کچھ آتا ہے, وہ اپنے آپ میں ہی ایسا سمجھ لیتے ہیں. میرے ساتھ بھی اسی طرح سے انہوں نے, جن کے آپ ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے میرا بھارت میں کئی لوگوں سے جھگڑا کروا دیا, اور کئی طرح کی چیزیں جو ہے میرے خلاف بھی کی. ان کو کیونکہ اپنا کام نہیں چل رہا تو اس میں کیا کر سکتی ہوں. تو مجھے کئی بار انہوں نے ایف آئی اے کو ٹیگ کیا میرے حوالے سے, آئی ایس پی آر کو ٹیگ کیا, پولیس کو ٹیگ کیا, پتہ نہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے پتہ نہیں کون سا کرائم کر رہی ہوں. تو میرے خیال ایسے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے مطلب میرے خیال ہے ذہنی طور پہ جو ہے ان کے کوئی چیلنجنگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال مجھے پتہ نہیں کہ وسیم الطاف صاحب کدھر چلے گئے, ان کا میرے خیال ہے کچھ انٹرنیٹ کا ایشو ہوا ہے. لیکن خیر بہرحال اس چیز پہ ہم بات کرتے رہیں گے. لیکن سر جاتے جاتے لاسٹ میں ایک چیز میں اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے آنے کے بعد عمران خان باہر آ رہے ہیں؟ عمران خان تو پتہ نہیں باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے, لیکن ان کی ایک بات سچ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو ہے سیز فائر ہونے جا رہا ہے, اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی میرے اقتدار میں آنے سے پہلے سیز فائر کر لو, نہیں تو پھر خیر نہیں. تو وہ تو ہوتا نظر آ رہا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنی پرسنل انٹرسٹ لیں گے اور یہ کہیں گے کہ جی اس بندے کو فوراً چھوڑو. اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ یہ کیس آف ڈیتھ بھی ہوتی ہے, کہ اگر امریکی کسی کو سپورٹ کریں تو اس کے بارے میں پھر پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیر از سم تھنگ رانگ ود ہم. تو اب دیکھیے ان کے ایجوکیشن منسٹر تھے شفقت محمود عمران خان کے, ان کا ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا منصور علی خان کے ساتھ, وہ آپ دیکھیے گا بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ. اس میں انہوں نے کوشچن کیا کہ جی وہ جو امریکہ سے آپ نے امریکہ سے گلا کیا تھا کہ انہوں نے رجیم چینج کروائی, تو کیا واقعی امریکہ نے کروایا تھا یہ کام اس کو عمران خان کو جو گورنمنٹ سے نکالا؟ کہتے نہیں ایسی بات نہیں تھی. تو اس کا مطلب ہے جھوٹ بولا آپ نے؟ منصور نے پوچھا. کہتا نہیں جھوٹ نہیں ہوتا, یہ نیریٹو بنانا ہوتا ہے. تو یہ نیریٹو بنایا تھا. اس نے کہا جی کیسا نیریٹو بنایا جو جھوٹ پہ بیسڈ ہے؟ تو اب ان کے اپنے لوگ بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ بس وہ نیریٹو بنانا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں, ہمارے قاضی حسین احمد صاحب تھے جماعت اسلامی کے, ایک امریکن ڈپلومیٹ ان سے ملنے گئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ کے بیانات ہم دیکھتے رہتے ہیں, بڑے امریکہ کے خلاف ہوتے ہیں, کوئی مے بی دیر از سم مس انڈرسٹینڈنگ, کوئی ایسا کنفیوژن ہے, کوئی بتائیے کچھ تاکہ میں کو کلیئر کر سکوں, کوئی اپنی پوزیشن واضح کر سکوں. تو وہ کہنے لگے اصل میں نا ہمارے لوگوں کا مزاج اینٹی امریکن ہے, تو ہمیں اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں, برا نہ مانا کریں.
تو ہمارے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں. تو اگر عمران خان نے کر لیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا اس میں کیا حرج ہے, اگر میری پاپولیرٹی بڑھتی ہے اس طرح سے تو وائی ناٹ. ورنہ آپ یہ دیکھیں نا, کیا امریکی اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ عمران خان کی گورنمنٹ کا تختہ بھی الٹنا چاہتے ہیں اور ساتھ خط بھی دے رہے ہیں کہ یار دیکھو جی گیٹ ریڈی, ہم یہ کرنے لگے ہیں. تو بھائی وہ کیوں پھر پبلسائز کیوں کرتے اس کو, وہ چپکے سے اپنا کام کرتے. بالکل ایسا ہی ہے. وسیم الطاف صاحب واپس آ چکے ہیں, ہم جو رہ گیا تھا سوال وہ بھی ان سے بھی کر لیتے ہیں. سر ایک تو یہ بتائیے کہ جو سوشل میڈیا پہ بین لگا دیتے ہیں یہ, اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں وہ الگ سے بھی لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ٹیگ کرتے ہیں, اور کبھی ISPR کو کبھی کسی کو. کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ اپنی ان کا کام نہیں چل رہا ہوتا یا کیا پرابلم ہوتی ہے؟ کسی دوسرے کو کام کرتا دیکھ نہیں پا رہے ہوتے, کیا گھبراہٹ ہو جاتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے بندے کو اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے, اور دوسرے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے اس کو اس پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو ابھی کافی اس وقت ایشوز بنے ہوئے ہیں خاص طور پہ لاہور میں, اور میرا خیال ہے لاہور کا جو ایشو ہے نا وہ کوئی لوکلائزڈ ایشو ہے, وہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی اسلام آباد سے کوئی پالیسی بنی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ وہاں کے لوکل جو یوٹیوبرز ہیں ان کو خاصا انہوں نے پریشرائز کیا ہے. بلکہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ مظفر چودھری صاحب ہیں, وہ غالباً فیصل آباد میں ہوتے ہیں, انہوں نے ابھی ایک وی لاگ کیا, اور وہ وی لاگ یہ تھا کہ سہیب چودھری اور کوئی لڑکی ہے ثنا نام کی شاید, تو ان کو پھانسی دے دی گئی ہے. انہوں نے اس مظفر چودھری نے کہا, مظفر چودھری نے, آپ جا کے ذرا چیک کریں ان کے وہاں پہ, اور 50,000 لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہے. اور انہوں اچھا نے مجھے بھی کسی نے پوچھا یہ, تو میں نے کہا یار that doesn't sound to be true, اگر یہ ہوتا تو بہت بڑا ایشو بن چکا ہوتا. اور سر کچھ لوگوں نے مجھے 12 سے کانٹیکٹ کیا اور ان کا یہ ہاں. کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی ویڈیو دیکھی ہے کہ مجھے اریسٹ کر لیا گیا. یہ خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ کتنی شرمناک بات ہے, اور مظفر چودھری صاحب پھر اس کا نام بھی بتاتے نا کہ وہ کون ہے بندہ جس نے یہ کہا ہے کہ یہ سہیب چودھری کے ساتھ ہوا ہے اور یہ فلاں کے ساتھ ہوا ہے. تو وہ جناب باقاعدہ طور پہ جی انہوں نے کیا کوٹ کیا کسی کو, کہ کسی نے مجھے بتایا ہے کیا یہ اپنے سورسز سے کیا پٹھان کو کوٹ کیا جی, کہ کوئی پٹھان جو ہے پٹھان بھائی کر کے کوئی یوٹیوب چینل ہے, لیکن وہ کوئی افغانستان سے ہیں. اور سر بلکہ آج مجھے کسی نے ٹیگ کیا تھا کوئی ویڈیو لگا کے, اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان دونوں کو پھانسی دے دی گئی ہے. میں نے کہا پھانسی دے دی گئی. تو بہرحال جی مظفر چودھری سے میری سلام دعا ہے, میں ایک دفعہ ملا بھی ان سے, تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ ایسا کام کریں جس کو آپ ڈیفینڈ کر سکیں. اینڈ ہی اگریڈ ود می. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ انہوں نے یہ کس طرح یہ بات کر دی. انہوں نے یہ بات کی کہ جی 2 لوگ ہیں ان کو پھانسی دے دی گئی, اور ساتھ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں پھانسی جو ہے نا وہ ابھی اتنی جلدی نہیں دی جا سکتی, اس کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے, اور وہ پروسیکیوشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد جا کے پھر یہ مرحلہ آتا ہے. تو انہوں نے شروع میں یہ جناب لوگوں کو پھانسیاں دلوا دی. سر آج بھی میں کہہ رہی ہوں نا, مجھے ٹیگ کیا گیا تھا, میں نے بلکہ وہ آئی ڈی کو میں نے بلاک کر دیا ہے کہ مجھے اس طرح کی ویڈیوز میں ٹیگ کیا جا رہا تھا کہ جس میں کہا جا رہا تھا پھانسی دے دی, اور مجھے 2-3 میرے دوستوں نے انڈیا سے فون کیا, کہہ رہے ہیں یہاں پہ پھیلایا ہوا ہے کہ تمہیں اریسٹ کر لیا. میں نے کہا بس سنی جاؤ. مطلب عجیب و غریب قسم کی یہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کون کر رہا ہے, کیسے کر رہے ہیں, اور کیا کون لوگ ہیں اس کے پیچھے. سر آپ کو یاد ہوگا وسیم صاحب, ایک زمانے میں ایک لاہور میں ایک خاتون ہے, انہوں نے سب کے نام دے دیے تھے وہاں پہ یہ FIA کو, اور اس طرح سے کالز گئی تھی لوگوں کو, لیٹر گئے تھے, اور انہوں نے میرے بارے میں تو کئی بار FIA کو ٹویٹر کے اوپر اور ISPR کو ٹیگ کیا تھا کہ جی ان کو دیکھیں یہ کیا بات کر رہے ہیں. حالانکہ وہ صاحبائیں جو میرے ہی پیسے کا مائک اور کیمرہ لگا کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن لوگ اس طرح کی حرکتیں بھی کر رہے ہیں. جی ابھی انہوں نے میرے خلاف بھی ایک وہ کیا ہے ٹویٹ, اور یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے ایک سینئر جرنلسٹ چودھری غلام حسین کے تھرو مجھے اپروچ کیا کہ جی آپ جی پلیز ان کو انٹرویو دے دیں, اور وسیم صاحب نے بھی شاید ان کی سفارش کی تھی اس وقت, تو میں نے ان کو انٹرویو دے دیا. تو اس کے بعد پھر ایک آدھ دفعہ پھر بھی انہوں نے کوشش کی رابطہ کرنے کی, تو میں نے اس کا خیر جواب نہیں دیا. تو شاید اس کا بدلہ پھر انہوں نے یہ لیا کہ اب وہ اسلام اور حب الوطنی کا چورن بیچ رہی ہیں کہ جی جو بھی میرے سے اختلاف کرتا ہے وہ اینٹی پاکستان بھی ہے اور اینٹی اسلام بھی ہے.
بالکل ایسا ہی ہے سر، کیونکہ میرے ساتھ بھی کافی ٹف ٹائم رہا میرا بھی. انہوں نے میرے بارے میں بھی کئی بار ایف آئی اے کو آئی ایس پی آر کو ٹیگ کیا، کئی بار جو ہے مجھے دھمکیاں دی، میرا پیسہ بھی لے کے بھاگ گئی اور واپس کر جب مانگا گیا تو اس کے لیے بھی الٹے سیدھے باتیں کی گئی. تو لیکن بہرحال اس طرح کے لوگ، ان کو تھوڑا سا اپنے کام پہ دھیان دینا چاہیے، تو شاید یہ دوسروں کا پیچھا چھوڑ کے تو شاید یہ دوسروں سے اچھا کام کر لیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ دوسروں کی لیگ پولنگ میں لگے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے اپنا کام بھی ان کا نہیں چلتا. لوگوں سے لڑائی جھگڑے میرے کروائے انہوں نے، ویری امبیرسنگ سچویشن فار می. لیکن یہ کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال لاسٹ میں وسیم جی ہاں، جی جی میں تو ان کو جو ہے نا، میں نے اس میں بھی آفر کی تھی ٹویٹ پہ بھی کہ شی از ویلکم ٹو کم ٹو مائی چینل اینڈ پروو می اینڈ ارشد صاحب رانگ. تو آ جائیں، ابھی بھی میری دعوت ہے ان کو، ہم اوپنلی ڈبیٹ کریں گے. میں تو اوپن ڈبیٹ پہ یقین رکھتا ہوں، تو آئی ایم ناٹ افریڈ آف ڈبیٹ. تو آ جائیں، کر لیتے ہیں ہم ڈبیٹ. میں تو خیر ڈسٹینس پہ رہتی ہوں اس طرح کے لوگوں سے. میں نے پہلے ہی کافی بھگتا ہے، مجھے انہوں نے ہر طرح سے نقصان پہنچایا ہے، یعنی فائنینشلی تو پہنچایا ہی ہے، لیکن لوگوں سے لڑائی جھگڑا بھی میرا کرایا ہے. اور اس وقت خود سب سے بڑی، جیسے کہتے ہیں، بڑی نیک بنی ہوئی ہے کہ میں تو جی بڑی نماز پڑھتی ہوں، یہ کرتی ہوں. میں نے کہا اگر آپ کی نماز روزہ آپ کو ان تمام چیزوں سے نہیں روکتا جس سے آپ دوسروں کا نقصان کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ پڑھنا بیکار ہے پھر. لیکن وسیم الطاف صاحب، لاسٹ میں یہی کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ٹرمپ صاحب کے آنے سے یا ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے عمران خان کو کوئی سہارا ملے گا یا نہیں؟ دیکھیے جی، کوئی کانکریٹ ٹرمز میں تو ٹرمپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور کوئی ایسا انہوں نے کھل کے کوئی اندیا نہیں دیا جس سے لگتا ہو کہ وہ آ کے عمران خان کے حوالے سے کوئی واضح طور پہ کچھ کوئی کانکریٹ سٹیپ لیں گے. لیکن سٹل بہرحال جو امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، انٹرنیشنل افیئرز میں. تو ہمارے ہاں ابھی اندیشہ ہے ان لوگوں کو کہ شاید ٹرمپ کوئی اس طرح کا کوئی بیان دے، کوئی اس طرح کا کوئی ٹویٹ کر دے، کوئی اس طرح کا وہ کوئی اشارہ دے دے. تو یہ بہرحال یہ لوگ پریشان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، پریشانی تو ہے ان کو. اچھا لیکن اب جی 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 وسیم شکیل، صاحب، آپ کو یاد ہے، میرا خیال ہے اس کا جنرل ضیاء کا دور تھا یا کوئی اور تھا، وہ امریکہ گیا تو فاٹا سے کوئی ایم این اے تھا ان کے ساتھ، ہاں تو امریکن پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی تو اس سے کہتا ہے میرا ایک عزیز جو ہے نا وہ کمشنر ہے، اس کی ترقی نہیں ہو رہی، پروموشن نہیں ہو رہی. تو وہ پریزیڈنٹ نے کہا اچھا بھائی کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ انہوں نے بتایا کہ جی یہ کہہ رہے ہیں جی میرے ایک عزیز ہیں اور ان کی پروموشن. اس نے کہا ہاں پروموشن ہونی چاہیے، اور اس کی واقعی پروموشن ہو گئی تھی. نہیں، وہ تھا، وہ اس کا نام تھا سخی جان. ہاں یس، سخی جان جو تھا نا، وہ اس نے وہ اوپر کلا پہنا ہوا تھا اور پگڑی اور وہ سارا کچھ. تو دیٹس رائٹ. وہ سخی جان جو تھا وہ صدر بش کے پاس گیا یس دیٹس رائٹ. اور اس نے کہا کہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو میرا وہ بھانجا ہے وہ فلاں جگہ پہ اس کی پوسٹنگ گیا، تو اس کو وہاں کوہاٹ سے بنو بھیج دیں یا بنو سے کوہاٹ بھیج دیں. یس تو اس پہ پھر وہ بش نے اس کے آرڈرز وغیرہ کروا دیے تھے، اور وہ بش منسٹر کے نام سے پھر وہ مشہور ہو گیا. بش یس منسٹر وہ جو تھا سخی جان. دیٹس رائٹ. تو یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح، یہ سب کچھ کرتے ہیں. یس ایسا ہوا ہماری ہسٹری میں. یہ ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا، یہ نہیں تھا جو خبر اخبار کا ایڈیٹر تھا، ضیاء کیا نام، ضیاء شاہد، خوشنود علی خان. خشنود علی، اوکے. تو یہ کافی لوگ گئے وہاں پہ، اور یہ جناب یہ خوشنود علی خان یہ ادھر انوائٹڈ، یہ تھے کچھ جرنلسٹ انوائٹڈ تھے وائٹ ہاؤس میں، اور ان انوائٹیز میں یہ خوشنود علی خان نہیں تھا. تو خوشنود علی خان کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ بھائی لوگ اندر جا رہے ہیں تو میں بھی سر نیچے کر کے تو اندر چلا گیا وائٹ اچھا ہاؤس کے. وہ اوکے. پھر بعد میں وہ لکھتا رہا اس بارے میں، جی میں اندر چلا گیا تھا کسی نہ کسی طرح وائٹ ہاؤس کے. اچھا تو وہ ایک بہت صحیح. بڑا اس کے نزدیک اچیومنٹ تھی یہ، کہ جی وہ یس. وائٹ ہاؤس کے اندر چلا گیا اور اس نے جا کے دیکھا وہاں پہ سارا کچھ. تو اور یہ یہ بات جی دلچسپ بات یہ ہے سوری دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لوگ پبلکلی اینٹی امریکن بھی ہوتے ہیں، اور اندر اندر سے جب امریکیوں سے ملتے ہیں تو ان سے پھر محبت کی پینگیں بھی بڑھاتے ہیں، ان سے پھر اسکالرشپس کی بھی فرمائش کرتے ہیں، باقی چیزوں کی بھی. تو بہرحال
चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला आप लोगों से। और डेफिनेटली जाते जाते मैं उन तमाम लोगों से ही ये कहना चाहूंगी जो गलत सलत किस्म की यूट्यूबर्स के बारे में खबरें फैला रहे हैं कि प्लीज ऐसा मत कीजिए। ऐसा करके आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है, उन्हें किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और अपने काम पे फोकस करें, अपने काम को बेहतर करें। तो हो सकता है जिन लोगों को गिराने की, जिन लोगों को भगाने की आप कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे भी अच्छा काम कर दें। बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। फॉर हैविंग मी।